السلام علیکم دوستوں اور بزرگوں، سعد بن ربیعہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ احد کی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربیعہ کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا، کیا گزری ان پر۔ ایک صحابی کو تلاش کے لیے جب بھیجا گیا تو اس صحابی نے اس کو شہداؤں کی جماعت میں سب سے پہلے تلاش کیا۔ آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہو۔ پھر پکار کر کہ مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیعہ کی خبر لاؤ، تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے جا رہے تھے اور انہوں نے اس طرف بڑھ کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی تھی۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد نے کہا کہ حضور کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمایا جو کسی بھی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے، یعنی وہ زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر بھی تمہارا نہ چلے گا۔ اور یہ کہہ کر جا بحق ہو گئے، مطلب انتقال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی جان نثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں۔ حضور کی حفاظت کا، حضور پر جان نثاری کا، حضور پر قربانی کا، کاش مجھ سے نااہل کی بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور جا کر عرض کیا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ نے حجرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کرتے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی۔ کیا محبت تھی حضور سے، اس قدر عشق کتنا پیارا تھا کہ وہیں پر وفات پا گئی۔ اس دل کو کتنی محبت ہوگی کہ حضور پاک کی قبر کی زیارت کرتے کرتے ہی وفات پا گئی۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور پاک ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ سچ فرمایا۔ در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کالم الایمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنواں اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو